عید مبارک ہو کہہ دیا. اور بھائی مبارک ایسے نہیں ہوتی عید. کسی غریب کے گھر میں جا کر بھی عید کے دن سوئیاں دے آئے، یہ ہے عید مبارک. کسی غریب کو بھی کپڑا بنا دے، یہ ہے عید مبارک. بوڑھے ماں باپ کو راضی کر لے اور عید کے دن جا کر ان سے گلے مل لے، عید کے دن جا کے ان کے ہاتھ کو چوم لے، ان سے دعا کرا لے، یہ ہے عید مبارک. عید مبارک نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہن لیا اور اچھے کپڑے پہننے کے بعد میں عید مبارک کہتا پھر رہا. نہ نوکری ہے. سنیے آپ، اللہ نے تجھے دیا ہے جو زندگی اللہ نے تجھے دی ہے، اس زندگی کو غنیمت سمجھ، اس وقت کو غنیمت سمجھ، اس وقت کو لگا دے مصطفیٰ کی نوکری پر. کام تو کر، طریقہ مصطفیٰ کا ہو، وہ کان کھول کر کے سن لے. اگر پانی بھی پینا ہو تو مصطفیٰ کی سنت کے مطابق پی لے، اسی کا نام نوکری ہے. ارے بھئی کھڑے ہو کے پیو گے، سر اگاڑ کے پیو گے، ننگے سر پیو گے، یہ بھی پینا ہے. لیکن اگر بیٹھ کے 3 سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کے پانی پی لیا جائے، یہی نوکری ہے. جی بے شک بے شک، حق حضرت. یہ ہے نوکری. پینا تو ہے ہی نا. او بھائی پینا تو ہے نا. کیوں نہ یار سنت کے مطابق پیوں. پانی کو دیکھ کے بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں سر ڈھک کے، یہی نوکری ہے. بے شک کیا ہے کیا ہے؟ یہی نوکری تو نوکری ہے. اے چپ بچے، بالکل چپ جا. میں جو بول رہا ہوں میرا ٹاپک ہی ہے. جدھر ٹاپک بن جائے، میں جو ٹاپک بنا رہا ہوں نا اس ٹاپک پہ ذرا سن لیں. نوکری اگر مصطفیٰ کی کر کے مر گئے تو جنت کی گارنٹی ہے. بے شک نوکری. اچھا ایک بات اور سنیں، نوکر کا خیال رہتا مالک ناراض نہ ہو جائے. بولو رہتا کہ نہیں رہتا؟ مالک ناراض نہ ہو جائے. تو جب ہم ان کی نوکری کر رہے ہیں تو ہمیں بھی خیال ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائے. بے شک ہے نا. مصطفیٰ رضامندی کم ہے، مصطفیٰ راضی کم ہے. حضرت کے ہاتھ چومنے سے مصطفیٰ راضی نہیں، میرے ہاتھ چومنے سے راضی نہیں. پہلے ماں کے ہاتھ چوم، باپ کے ہاتھ چوم، پھر حضرت کا ہاتھ چوم. بے شک بے شک. یہ حضرت کا پیغام ہے. گھر میں ماں بیٹھی ہے، قاری یوسف صاحب قبلہ اسمبلی کی والدہ کا انتقال ہوا، اللہ جنت نصیب فرمائے. ان سے پوچھو کہ ماں کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے. جب یہ بوڑھے شجر چلے جاتے ہیں نا تب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ یار ماں کیا تھی. لیکن جب ہوتی ہے نا تم اس کی قدر نہیں کرتے. ایک بات بتاؤں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ابھی میرا ایک دوست ہے، اس نے ایک 7 کروڑ کی پراپرٹی کا سودا کر لیا. 7 کروڑ. میری نظر میں اس کی اتنی حیثیت تو نہیں ہے. میں ایک دن بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے ذکر کر دیا. میں نے کہا یار کہاں سے دے گا بھائی 7 کروڑ؟ رقم ہوتی ہے. کہنے لگا یار میرے چھوٹے بھائی نے سودا کیا مفتی صاحب. میں نے بھی اسے ڈانٹا. وہ 7 کروڑ ایک رقم ہوتی ہے. تو پتہ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا میرے چھوٹے بھائی نے ایک جواب دیا. کہنے لگا بھائی صاحب پریشان نہ ہو، امی سے اس بار کچھ زیادہ دعا کرا لیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا ہو گیا کام تیرا. قسم خدا کی قسم میرے دل نے کہا، میں نے کہا تیرا کام ہو گیا. جہاں پر ڈاکٹر تجھے فیل کر دے کہ تیرا علاج ہی نہیں ہے، بوڑھی ماں سے دعا کرا کے دیکھ لینا، اللہ کی قسم اس کی دعا سے اللہ تجھے شفا دے دے گا. بے شک. تجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کی جب زبانیں ہلتی ہیں نا عرش اعظم ہلتا ہے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے خوش کرنے میں لگیں. اجمیر شریف جاتے ہیں، کلیر شریف جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جلسے میں بھی آتے ہیں، لیکن ایک بار یہ تو دیکھ لیں میری ماں راضی ہے کہ نہیں، میرا باپ راضی ہے کہ نہیں. اللہ کی قسم اگر یہ ناراض ہیں تو انہیں راضی کر کے اٹھنا، ورنہ تیرا حال کا یہ نہ ہو جائے. جلسے میں آنے والے سن لے یار، موقع ملا ہے تو سن لے، کہیں تیرا حال یہ نہ ہو جائے. مالک بن دینار اللہ کا ٹاپ کا ولی ہے، حج کر کے نپٹا ہے، دعا کرتا ہے مولا میرا حج قبول فرما. لاکھوں لوگوں نے حج کیا، پتہ نہیں کس کا قبول ہوا کس کا نہیں. آواز آئی مالک بن دینار سب کا قبول ہوا لاکھوں میں، مگر ایک کا قبول نہیں ہوا. اللہ وہ میں تو نہیں ہوں جس کا قبول نہیں ہوا. کہا تو نہیں ہے، تیرا قبول ہے. مولا پھر کون ہے جس کا قبول نہیں؟ کہا بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون نام ہے، جا کے بتا دے تیرا قبول نہیں ہے. مالک بن دینار نے پوچھا لوگوں بلخی کہاں ہے؟ لوگوں نے بلخی کا خیمہ بتایا. مالک بن دینار جا کے پہنچے، اندر جا کے سلام کیا. کیا دیکھا؟ ایک بازو کٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ والا شخص مسلح پہ بیٹھا رو رہا ہے. جا کے سلام کیا،
کہا محمد بن ہارون بلخی تیرا ہی نام ہے. پتا کیا جواب دیا اس نے بلخی نے؟ کہا یہی بتانے آئے ہو میرا حج قبول نہیں ہوا؟ اللہ علماء کی خاص توجہ چاہوں گا. جی بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں، میرے خاندان کے لوگوں کی سپورٹ ہے، بہت اچھا سن رہے ہیں، اور آپ لاجواب سن رہے ہیں. بولیے نیند تو نہیں آ رہی نا؟ میں کوئی کنجوسی نہیں کر رہا ہوں. کہا یا اللہ اس کا حج قبول نہیں، اور یہ میرے دل کی بات جانتا ہے کہ یہ بتانے آیا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. کہنے لگے او بلخی تجھے کیسے پتا؟ میں یہ بتانے آیا ہوں تیرا حج قبول نہیں ہوا. رو کے کہنے لگا او آنے والے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 40 سال سے پیدل حج کرتا نعرہ ہوں. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور بدر الشریعہ. 5 منٹ سن لیں بس، 5 منٹ. میں 40 سال سے حج کر رہا ہوں. کتنے سال سے؟ اور ہر سال جب حج کر کے نپٹتا ہوں تو کوئی بتانے والا بتاتا تیرا قبول نہیں ہوا. آج جب تو میرے خیمے میں آیا میں سمجھ گیا کہ یہی بتانے آئے ہو کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. وہ جلسے میں آنے والے سن. مالک بن دینار نے کہا کون سا گناہ کر کے بیٹھا ہے جس کی وجہ سے 40 سال سے تیرا حج منہ پہ مارا جا رہا ہے؟ کہنے لگا پردے میں رہنے دو، پردے میں بھلائی ہے، منہ نہ کھلواؤ، شرم آتی ہے، گناہ بہت بڑا ہے. مالک بن دینار نے کہا آج تجھے بتانا ہوگا، جبکہ مجھے کوئی رائٹ نہیں تیرے گناہ کے بارے میں پوچھوں، مگر یہ گناہ تجھے بتانا ہوگا تاکہ بازاروں میں چیخ چیخ کے لوگوں سے کہوں لوگوں یہ گناہ نہ کر بیٹھنا جو بلخی نے کر دیا، 40 سال سے حج قبول نہیں ہوتا. کہا بلخی بتا. بلخی نے کہا دل نہ پھٹ جائے تو پھر گناہ سن، تیرا کلیجہ منہ کو نہ آئے تو میرا گناہ سن. آج سے 40 سال پہلی بات ہے کہ جب میں جوان ہوا کرتا تھا میری دوستی کچھ شرابیوں سے لگ گئی. جب میری شرابیوں سے دوستی لگی میں شرابیں پینے لگا. کہنے لگا روزانہ گھر پہ لیٹ آتا تھا، میری بوڑھی ماں میرے انتظار میں بیٹھی رہتی تھی، میرا لال آ رہا ہوگا کھانا کھلا کے سلاؤں گی. ایک روز زیادہ لیٹ ہو گیا، شراب پی کے گھر میں آیا، آدھی رات سے زیادہ گزر گیا تھا، ماں تندور جلا کے بیٹھی تھی، میرا بلخی آ رہا ہوگا اسے کھانا کھلا کے سلاؤں گی. آدھی رات کے بعد جب گھر میں قدم رکھا ماں نے کہا بیٹا ذرا جلدی آ جایا کر، تیری ماں پہ بڑھاپا ہے، زیادہ جاگا نہیں جاتا، سردی کی راتیں ہیں. کہنے لگا جب ماں کے قریب آیا منہ سے شراب کی بدبو آئی. ماں نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا. میں منع کرتی ہوں تجھے شرم نہیں آتی؟ شرابیں پی کے آتا ہے. او بلخی تو اپنے اوباش دوستوں کے پاس بیٹھ کے آتا ہے. کہنے لگا ماں کے جملے یہ نشتر کی طرح میرے دل میں چبھے، مجھے غصہ آیا، میں شراب کے نشے میں تھا، میں نے ماں کو دھکا دیا، ماں تندور میں گر گئی. ماں کی چیخیں نکلی، پڑوسی دوڑ کے آئے جب تک ماں جل چکی تھی. لوگوں نے مجھے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا. دوسرے دن جب دوپہر میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے گھر میں لوگوں کا تانتا لگا تھا. میں نے کہا لوگوں میرے گھر میں تانتا کیسا، میرے گھر میں بھیڑ کیسی؟ لوگوں نے کہا تیرے دامن پہ ماں کے قتل کا داغ لگ گیا، کل جو تو نے ماں کو تندور میں دھکا دیا تھا ماں جل کے مر گئی. کہنے لگا میری چیخ نکل گئی، میں بال نوچنے لگا، ارے ماں کا چہرہ دکھا دو، ہائے میں کیا کر بیٹھا. لوگوں نے کہا تجھے نشے سے باہر آنے میں دیر ہو گئی، ماں کا دفن ہو چکا ہے. میں گھر کے اندر گیا، میں تلوار نکال کے لایا، جس ہاتھ سے دھکا دیا تھا ہاتھ ہی کاٹ ڈالا. اس ہاتھ کو میرے جسم پر رہنے کا کوئی ادھیکار نہیں. کہنے لگا ایک ہاتھ ہے لیکن دل کو سکون نہ ملا. علماء کی چوکھٹ پہ گیا کہ اللہ میری توبہ قبول کرے گا. علماء نے کہا اللہ ہی پہ چھوڑا تیرا معاملہ، لیکن سب سے زیادہ اگر توبہ کہیں قبول ہوتی ہے میدان عرفات میں جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو جب میدان عرفات میں گڑ گڑا کے توبہ کر. کہنے لگا ہر سال آتا ہوں میدان عرفات میں گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہوں، مزدلفہ میں توبہ کرتا ہوں، مقام ابراہیم پہ دعائیں کرتا ہوں، مقام ابراہیم پہ مستجاب پہ ملتزم پہ، او سنو صفا مروہ پہ، او سنو مزاب رحمت کے نیچے. لیکن جب حج کر کے نپٹتا ہوں تو کوئی آنے والا آتا اور کہتا تیرا حج قبول نہ ہوا. اللہ کی قسم اگر والدین زندہ ہیں ناراض ہیں تو انہیں راضی کر لو، ان کے پیر پکڑو جب تک نہ چھوڑو جب تک یہ راضی نہ ہو جائے. اور اگر یہ مر گئے ہیں تو ان کے قرابت داروں سے محبت کرو.
ان کے ماں باپ کے جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ماں مری ہے ماموں سے محبت کر، ماں مری ہے خالہ سے محبت کر، باپ مرا ہے چاچا سے محبت کر، باپ مرا ہے تایا سے محبت کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناراض ہو تیرا بیڑا غرق ہو جائے۔ اگر ان کے قرابت داروں سے محبت کر گیا تو ان کی روحیں قبر میں خوش ہو جائیں گی۔ نوکری مستقبل، کوئی نوکری کسی امیر کی کرتا ہے، کوئی نوکری کسی پیسے والے کی کرتا ہے، خوش نصیب ہے وہ جو نوکری مدینے والے کی کرتا ہے۔ ناز ہے اس نوکری پر، ناز ہے ہمیں، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہماری نسلیں اس نوکری پر لگ جائیں، سب کے نہیں لگتے، نصیب والوں کے لگتے ہیں۔ اللہ کرے کہ نسلیں اس نوکری پر لگ جائیں، اور خدا کی قسم یہ نوکری بڑی نوکری ہے، سبحان اللہ۔ ان کے در کا جو فقیر ہوتا ہے وہ امیروں کا میر ہوتا ہے۔ اور جلسہ میں آنے والوں، اعلیٰ حضرت سرکار انہی کے در کے تو نوکر ہیں، بے شک اسی چوکھٹ کے تو نوکر ہیں۔ اور آج خدا کی قسم حضرت نہیں، اللہ نے انہیں اعلیٰ حضرت بنا دیا، سبحان اللہ۔ حضرت نہیں ہے یہ، اعلیٰ حضرت۔ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت۔ یہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ ہم اگر ان کی نوکری پہ لگ جائیں تو انشاءاللہ دنیا بھی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ بولو، لگا دو یار، اپنے بچوں کو لگا دو نبی کی نوکری پر۔ اچھا، نبی کی نوکری پہ لگانے سے جو ہے کام بھی تو خراب نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اپنا بزنس نہ کرو، کیا نبی کی نوکری میں بزنس نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بزنس نبی کی سنت کے طریقے پہ کرو، وہ بھی نبی کی نوکری ہے۔ سبحان ہے دنیا کا کوئی بھی کام نبی کے طریقے پر کرو، وہ بھی نبی کی نوکری ہے۔ اب مزہ آئے گا آپ کو، آپ سنیں، بہت اچھا سننا ہے، اور میں بول رہا ہوں، اور میں دل سے اگر بولوں تو الحمدللہ مجھے اعتماد ہے حضرت کی دعاؤں پر اتنا کہ میں کسی بھی وقت کسی بھی ماحول میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سنا لیتا ہوں۔ نوکری پہ ہمیں ناز ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری نسل، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں سنی تم بنانا مدنی مدینے والے۔ دعا کیا کر، یہ دعا کیا کر۔ لوگ یہ سوچتے ہیں، بہت بہت محبت سے سننا، میں نے زیادہ دیر نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جتنا بولنا ہے بہت دھماکے سے بولنا ہے۔ آپ میری صحت نہ دیکھیں، میں اس وقت ایک تقریر کر کے آ رہا ہوں، جی بے شک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اور 1.5 گھنٹہ کر کے آ رہا ہوں۔ وہ لوگ 1.5 گھنٹے میں بھی پیاسے تھے، مگر وہاں کی پیاس یہاں بجھاؤں گا انشاءاللہ۔ وہ جو آئیں میری قبر پر، میں اٹھوں کفن کو یوں چیڑ کر، یہ کہوں حضور کو دیکھ کر میری اس ادا کا سلام لو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ غلاموں کی قبر میں آئیں گے، اور خدا کی قسم غلام انہیں پہچان لے تو اس کا مرنا معراج سے کم نہیں، سبحان اللہ۔ اگر قبر میں پہچان لے، اور کون پہچانے گا؟ وہ نہیں پہچانے گا کہ جس نے بالی ووڈ کی نوکری کی ہوگی، وہ نہیں پہچانے گا جس نے ہالی ووڈ کو آئیڈیل بنایا ہوگا، وہی پہچانے گا جنہیں مصطفیٰ کو آئیڈیل بنایا ہوگا۔ بولو بولو، آئے کہ نہیں؟ وہی پہچانے گا۔ قبر میں جائیں گے، بخاری شریف میں تو ایک ہی سوال کا ذکر ہے کہ صرف نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کس کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں، بس کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ دوسری حدیثوں میں آیا کہ 3 سوال ہوں گے۔ کتنے ہوں گے؟ زور سے بولو۔ ایک اللہ کے بارے میں، ایک دین کے بارے میں، اور ایک مصطفیٰ کے بارے میں۔ اس کے بارے میں؟ مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جو ان کی نوکری کر کے آیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ بالکل بتائے گا کہ ہاں ہاں میں انہی کا کلمہ پڑھتا تھا، ہاں ہاں انہی پہ درود پڑھتا تھا، ہاں ہاں انہی کی نوکری کرتا تھا، ہاں ہاں انہی کی نعتیں پڑھتا تھا، ہاں ہاں انہی کو مولایا صلی وسلم کہتا تھا۔ اس لیے تو نوکری کر کے گیا ہوگا تو قبر میں بھی بولے گا، اور یہاں غداری کر کے گیا ہوگا تو قبر میں بھی کہے گا میں نہیں جانتا۔ اور جلسے میں آنے والوں، نوکری جتنی
جتنی اعلیٰ ہوگی پہچان اتنی اعلیٰ ہوگی، غلامی جتنی اعلیٰ ہوگی شناخت اتنی اعلیٰ ہوگی۔ میرا تو دل بولا او احمد رضا پھر تیری قبر میں فرشتے نے آ کے مصطفیٰ کا جلوہ دکھا کے اگر مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا ہوگا تو احمد رضا تیری نوکری تو بڑی اعلیٰ ہے، تیری غلامی تو بڑی اعلیٰ ہے، پھر تیرا جواب کیا ہوگا؟ تو گلفام کا ایمان بولا احمد رضا نے قبر میں مچل کے فرشتوں کے سوال پہ یہی جواب دیا ہوگا، او فرشتوں ارے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں نے تو پوری زندگی یہی کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نعرہ تکبیر، زور سے زندہ باد، زندہ باد، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھتے ہو مجھ سے ان کے بارے میں احمد رضا بتاؤ، زندگی بھر کا وظیفہ یہی تھا انہیں جانا، واہ واہ واہ، زندگی کا یہ وظیفہ بے شک بے شک۔ انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ اور فرشتوں رزلٹ کارڈ بھی سنو میرا، للہ الحمد۔ واہ ہے واہ، کوئی بے مائی شک کلال جو خود ہی اپنے رزلٹ کارڈ پر دستخط کر کے کہہ دے میں پاس ہوں؟ ہے کوئی مائی کلال؟ مصطفیٰ کی غلامی پہ احمد رضا کو اتنا یقین ہے رزلٹ کارڈ خود ہی پڑھ کے سنا رہے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بے شک بے شک، حق حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت نوکری نبی کی، میری بہنوں نوکری نبی کی، میرے بھائیوں نوکری نبی کی نہیں کرنا نہ۔ ہم نے دنیا کے بڑے بڑوں کو دیکھا جو کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کے رہنما ہیں، میں نے انہیں بھی درندگی کرتے دیکھا۔ جو کہتے ہیں ہم دنیا میں انصاف کا بول بالا کریں گے، میں نے انہیں نابالغ بچیوں کے گوشت کے ٹکڑے نوچتے دیکھا۔ بے شک بے شک، حق حضرت۔ ابھی آپ نے ایک خبر سن رہے ہوں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے رہنما اس زندگی کے اندر ملوث ہے، اور لوگوں یہ بات انصاف کی کرتے ہیں، ارے یہ انصاف کیا دیں گے؟ انصاف اگر دیا ہے تو دنیا میں مدینے والے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ بے شک بے شک، حق حضرت، بہت خوب۔ ابھی ایک فائل کھلی ہے، ارے پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک فائل کھلی ہے، بڑے بڑے اچھوں کے چٹھے کھل گئے، بے شک بے شک، اچھوں کے چٹھے کھل گئے، بڑے بڑے اچھوں کے چٹھے کھل گئے، لیکن جن 6 سال کی بچیوں کے گوشت نوچ کے کھائے میرے مصطفیٰ نے ان بچیوں کو جینا سکھایا تھا۔ ہائے ہائے، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوکری خدا کی قسم اس نبی کی کریں گے کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ دیا ہے۔ کسی کی نوکری نہیں کرنا، کرو کام، بزنس کرو، ترقی کرو، تعلیم حاصل کرو۔ کیا ڈاکٹر بن کے نبی کی نوکری نہیں کر سکتا؟ یہ عالم ہی کرے گا۔ اللہ کی قسم نبی کی نوکری ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے، ایک ماسٹر اور انجینئر بھی کر سکتا ہے، نبی کی نوکری دنیا کا انسان کر سکتا ہے۔ کیسے؟ بس طریقہ مصطفیٰ کا اپنانا ہوگا، بے شک بے شک، اور ہٹنا نہیں ہے نوکری سے۔ اگر تم ہٹ گئے تو پھر میں تمہیں مرد نہیں سمجھوں گا۔ لوگ ننگے رہنے میں شرم نہیں کرتے، تجھے کپڑے پہننے میں شرم ہے؟ کیا بات ہے، اللہ جی جی، میرا اشارہ بہت سمجھ رہے ہیں؟ بہت بہت انہیں ننگے بہت رہنے میں اچھے۔ شرم نہیں ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ آپریٹر صاحب بہت اچھا، میں بول رہا کنجوسی نہ کرنا، میں ذرا بڑھاپے میں رات کے بول رہا ہوں، آپ بڑھا کے رکھنا۔ لوگ ننگے رہنے میں شرم نہیں کرتے، میری بہنوں تمہیں حجاب اوڑھنے میں شرم ہے؟ اللہ اکبر، حق بات ہے، حق ہے، بہت خوب حضرت، بہت خوب بات ہے کہ نہیں؟ جی۔ وہ وہ ننگے ہیں، انہیں شرم بھی نہیں ہے۔ میری بہنوں تمہیں پردے میں شرم ہے، مجھے تمہاری شرم پہ شرم آتی ہے۔ بہت خوب، مجھے بتائیں، لوگوں کو
शैतानी जैसे रंग ढंग बनाने में शर्म नहीं। बहुत बहुत शाबाश जुमले बहुत 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 कोड वर्ड है, जी। समझ रहे हैं आप? शैतानी जैसे हुलिये बनाने में शर्म नहीं। तुझे टोपी और दाढ़ी में शर्म आती है? अल्लाह अकबर, बहुत वाह 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 वाह, कोई बहुत खूब माशाल्लाह। हक है। और फिर क्या बहुत कहता शानदार। है, फिर क्या कहता है, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और तूने पकड़ा किधर से था जो तू छोड़ेगा? नहीं, बात मुझे बताए ना, है ना? लोगों को अलग अलग हुलियों में रहने में शर्म नहीं। और जलसे में आने वाले नौकरी इतनी पक्की हो, जमाना हंसे तो हंसता रहे, जमाना पागल कहे तो कहता रहे, दीवाना कहता रहे तो कहता रहे, मगर ये ऐलान कर दो हमें तो करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो जो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपने। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब, नहीं मतलब है कि बहुत शानदार। नौकरी उनकी होगी, जी। नौकरी उनकी होगी। बोलो इंशाअल्लाह नौकरी इंशाअल्लाह की होगी। और मैं तुझे नौकरी सिखा दूं, अल्लाह की कसम। किसे कहते हैं नौकरी? जरा सुन ले। अगर रोंगटे ना खड़े हो जाए ना तो अल्लाह की कसम कह देना कमेटी वालों से किस मौलवी को बुला लिया था। मैं तुझे नौकरी बता दूं किसे कहते हैं। ये नौकरी नहीं है कि फजर में फजर छोड़ दी, ईशा में ईशा छोड़ दी ना, ये नौकरी नहीं है। ज़कात खा गया, ये नौकरी नहीं है। अल्लाह की कसम ये नौकरी नहीं है। अगर सर्दी पड़ गई ना तो 2 जमातें हो रही थी तो 1 जमात हो गई, 4 बूंदें बारिश की पड़ गई ना तो 3 जमात से आधी रह गई। ये नौकरी नहीं है। मैं बताऊं तुझे नौकरी किसे कहते हैं। नबी का एक नौकर है, नाम है अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत। इससे बड़ा दुनिया में कोई नौकर नहीं। हक है हज़रत। अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक, सबसे अफजल नबी के बाद, इनसे बड़ा नौकर कोई नहीं। हाय हाय रोंगटे न खड़े हो जाएं तो कहना। हिजरत की रात मुस्तफ़ा का साथ नबी लेके चले, अबू बकर चल, पोटली उठाई चल दिए। गुलाम हो तो ऐसा, गुलाम हो तो ऐसा। मक्के से मदीना पर्वत साइड में, किधर? जोर से, पर्वत साइड में। और मुस्तफ़ा लेके चल दिए दक्षिण साइड में। और चलना कहाँ है? मदीना। अबू बकर को पता मदीना इधर है, चल रहे हैं इधर। नौकरी, नौकर के ये काम नहीं कि सवाल करे, जी नौकर के ये काम नहीं कि जी। सवाल करे, बेशक। आका आका होता है। और चल दिए। कहा अबू बकर पता कहाँ चल रहे हैं? या रसूल आप नहीं कहा मदीना चलना। कहा मदीना तो उधर। या रसूलल्लाह किधर भी हो, जिधर आप चले मदीना तो उधर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। सवाल यूं नहीं कर रहा हूं कि आपके कहने से किबला बदल जाए। जी जी बदला जी नहीं जी, बदला। बेशक बेशक, हक है हज़रत। आपने कहा बदल जाए तो बदल गया। बदल गया, तो क्या शहर मदीना की समत नहीं बदल सकती? बदल सकते मैं क्यों बोलूं, मैं गुलाम हूं, जी। मैंने क्यों बोलना? चलो, असल में जाना उधर नहीं था। जहां दुनिया वालों का माइंड खत्म होता ना, वहां से मुस्तफ़ा का शुरू होता। अब जरा सुनना, मजा ना आए तो कहना नहीं भाई वो क्या हंस रहे हो। सुनो, चल दिए, गारे सौर के करीब पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काय के करीब पहुंचे? हमारे सोच के जिसकी ऊंचाई है 5413 फीट। अल्लाह अकबर। कितनी? जोर से बोले यार। 5413 फीट। 413 फीट ऊंचाई है। इसीलिए मैं मशवरा देता हूँ हज जवानी में करना। जी हज करने के लिए जाते हो, हज कुछ नहीं होता बुढ़ापे में, हालत खराब होती है। इसलिए कि बुढ़ापे में जवानों की हालत खराब, जवानों की हज करने में हालत खराब हो जाती है तो फिर बुढ़ापा क्या करेगा? गारे सौर 5413 फीट की ऊंचाई, चढ़ना शुरू कर दिया। अबू बकर मना नहीं कर रहे हैं। सोलह कहाँ जा रहे हैं इतने ऊंचे पहाड़ पे? अबू बकर को पता है कि जहाँ छिपना है वो जगह भी मुस्तफ़ा को मालूम है। सुभान अल्लाह। 5400 फीट की ऊंचाई पर नबी की निगाह नबूवत देख रही है कि गार है,
سبحان اللہ. کوئی میپ نہیں دیکھا ہے مصطفیٰ نے؟ جی 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 یار گوگل میپ تو بتاتا نا. میپ نہیں دیکھا ہے. اور وہ غار اللہ کی قسم ایسی غار ہے کہ لاجواب، ایسا لگتا ہے جیسے اوپر سے چھاتا رکھ دیا ہو، ایسے جیسے میرا ہاتھ ہے. اور ابو بکر کچھ نہیں بول رہے. یا رسول اللہ، اتنی اوپر چڑھنے کے بعد اگر کوئی چھپنے کی جگہ نہ ملی تو واپس آنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اے میرے آقا، پریشانی میں پڑ جائیں گے، اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ ابو بکر خاموش ہے. انہیں پتا ہے مصطفیٰ کی نگاہ زمینوں کے نیچے کا بھی دیکھتی ہے، پہاڑ کی چوٹی کا بھی دیکھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے حضرت. سبحان اللہ، اللہ اکبر. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد. اعلیٰ حضرت بولے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور پہنچ گئے. حد یہ ہے کہ نبی کے پیروں میں چھالے پڑ گئے. اللہ اکبر. ابو بکر ساتھ ہے، یار غار ساتھ ہے. روایتوں میں یہاں تک آتا ابو بکر نے کاندھوں پہ بٹھایا، رسول اللہ میرے کاندھوں پہ تشریف لے آئے. اور غار کے کنارے جا کے پہنچ کے ساری صاف صفائی کر کے اندر تشریف لے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پہ ایک بات بتاؤں گا، مزہ آئے گا. اگر جانا ہو مکہ شریف تو اس غار پہ ضرور جانا، مگر جوانی میں جا سکتے ہو، بڑھاپے میں آسان کام نہیں ہے. ایک منزل چل کے سانس پھول جاتا ہے تو 5413 فٹ چڑھ کے، وہ بھی سیڑھی نہیں ہے، اوبڑ کھابڑ راستہ، حالت کیا ہوگی؟ تو جوانی میں جا سکتے ہو. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں کیوں مشورہ دے رہا ہوں جبکہ یہ ارکان حج میں سے نہیں ہے، یہ ارکان حج میں، لیکن جانا پھر بھی. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں، اب سنیں کیوں کہہ رہا ہوں. پورے کعبہ شریف میں گھوم لیں، متبرک جگہ ہے، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن اوریجنل کوئی پتھر آپ کو ایسا نہیں ملے گا کعبے میں کہ جہاں پر مصطفیٰ نے جس پتھر کو ہاتھ لگایا ہو وہ تجھے لگانے مل جائے، حجر اسود کو چھوڑ کے. اور حجر اسود میں بھی وہ غلاف لگا دیا چاندی کا اوپر سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ چومتے چومتے گھس گیا. لیکن اللہ کی قسم غار ثور میں اوریجنل وہی پتھر، وہی جگہ ایسے ہی موجود ہے جہاں 3 دن 3 رات تک مصطفیٰ ٹھہرے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ رنگ ہوا ہے وہاں، نہ پینٹ ہوا ہے، نہ چینج ہوا ہے، نہ بدلا گیا ہے. وہی اوریجنل پتھر جو 1500 سال پہلے میرے مصطفیٰ جن پتھروں پہ بیٹھے تھے 3 رات تک، 3 دن تک، جہاں مصطفیٰ نے سجدے کیے، جہاں مصطفیٰ کا ہاتھ لگا، جہاں مصطفیٰ کا پیر لگا، وہی اوریجنل پتھر غار ثور میں آج تک موجود ہے. اگر چاہتے ہو اس جگہ میرا بھی ہاتھ لگے جہاں مصطفیٰ کا ہاتھ لگا ہے تو غار ثور میں جا کے پتھروں کو ہاتھ لگا دے، مصطفیٰ کا چھوا ہوا پتھر مل جائے گا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اوریجنل پتھر ہے، بالکل بالکل اوریجنل پتھر. بڑی خدا کی قسم مزہ آتا ہے ان پتھروں سے جب جا کر کے نا جسم ٹچ ہوتا، بڑا اچھا لگتا ہے. اب ذرا سن، اوپر پہنچے مصطفیٰ، ابو بکر ہیں اوپر، صدیق ہیں ساتھ میں. جلسے میں آنے والوں، میں نوکری کی بات کر رہا ہوں، قربان جائی سے کہتے ہیں نوکری. بابا ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ چلے گئے. ابو بکر کی ایک بیٹی ہے، عمر چھوٹی ہے، نام اسما ہے. میرا بابا گیا ہے نبی کے ساتھ. کھانے کا وقت ہوا تو اسما نے کھانا بنایا. بچی ہے اسما، امی عائشہ کی بہن، ابو بکر کی بیٹی، اسے کہتے ہیں نوکری. کھانا بنایا، اسما نے کھانا بنا کے تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد پورے مکہ کے لوگوں ذرا غور کرو، مصطفیٰ کی تلاش میں جٹے ہیں. پورے مکہ کے سردار مصطفیٰ کی تلاش میں جٹے ہیں. ابو بکر کی بیٹی اسما کھانا بنانے کے بعد کھانے کو باندھا، اور باندھنے کے بعد چھپتی چھپاتی اس 5400 فٹ کی اونچائی پر کھانا لے کے مصطفیٰ کے لیے چڑھ گئی. اللہ اکبر. بہت قربانی یار، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. بچی، جو تمہارے بچے آج موبائلوں میں پبجیاں کھیلتے ہیں، جو تمہارے بچے آج موبائل میں گیم کھیلتے ہیں، جو تمہارے بچے آج
آج راستوں پہ گالیاں بکتے ہیں. ابو بکر کی بیٹی بچپنا ہے, ننھی منی سی عمر ہے, نام اسما ہے, دونوں وقت کا کھانا بناتی, مکہ کے لوگوں سے چھپتی چھپاتی 5400 فٹ کی اونچائی پہ چڑھ جاتی, اللہ اکبر, اور کھانا لے کے جاتی. یا رسول اللہ کھانا لائی ہوں. نبی فرماتے بہت چھوٹی ہے اسما, تو پیر پھسل گیا چوٹ لگے گی, نہ آیا کر. عرض کی یا رسول اللہ اسما اگر قربان ہو جائے نا تو اس کی معراج ہو جائے گی. بے شک. سنیں یار, ابو جہل کو بھنک لگ گئی. کیا لگ گئی؟ بھنک لگ گئی. نبی 3 دن 3 راتیں رہے ہیں اس غار میں. میں بتاؤں یار نوکری کسے کہتے ہیں؟ یار یہ تیری نوکری نہیں ہے, مزے میں ہے تو ٹھیک ہے, ذرا سی پریشانی ہوئی تو بھول گیا, یہ نوکری نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کسے کہتے ہیں نوکری. خدا کی قسم ابو جہل کو بھنک لگ گئی. اسما ابو بکر کی بیٹی کھانا پہنچا کے آتی ہے, اسے جگہ معلوم ہے, ٹھکانہ معلوم ہے, کہاں پر نبی چھپے ہیں. اسما کو پتا ہے ابو جہل نے کچھ سپاہیوں کو ساتھ میں لیا, ابو بکر کے دروازے پہ جا پہنچا. اللہ اکبر. باپ گھر میں نہیں ہے, اسما گھر ہے. جی آواز دی, اسما نکل کے آئی. جی. یہ اسما ہے؟ ہاں میں اسما ہوں. ابو بکر کی بیٹی؟ ہاں میں ہوں. میں نے سنا تو کھانا لے کے جاتی ہے محمد کے لیے. لے کے جاتی ہوں. پھر تو تجھے ٹھکانہ بھی معلوم ہوگا. ہاں معلوم ہے. تو سوچ رہا تھا مزہ آ گیا, واہ. اب تو پتہ چل گیا. بچی ہے ایک ڈپٹی میں بتا دے گی. ٹھکانہ معلوم ہے؟ بالکل جی معلوم ہے. تو کہا پھر بتا کہاں چھپے ہیں؟ کہنے لگی یہ کس نے کہا کہ میں بتا دوں گی؟ اللہ اکبر. واہ 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 واہ, بہت خوب ہے. معلوم ہے, یہ کس نے کہا کہ میں بتا دوں گی؟ کہا جانتی نہیں میں کون ہوں؟ ابو جہل مجھ سے مکہ کے بڑے بڑے سردار ڈرتے ہیں. کہا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ باپ ابو بکر, بیٹی اسما. سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھ سے ڈرتے ہوں گے جو ڈرتے ہوں گے, اسما نہیں ڈرتی. حیدرہ بولو سبحان اللہ. سبحان. میں نہیں ڈرتی. کہا پتا ہے سزا دوں گا. کہا تیری سزا سے ہم نہیں ڈرتے. اور سن مجھے نبی کا بھی پتا ہے, بابا کا بھی پتا ہے, ننن تجھے نہیں بتائیں گے, جو تجھے کرنا ہے کر لے. وہ جلسے میں آنے والی بیٹیوں, تمہیں پردہ برا لگتا ہے, نوکری اچھی نہیں لگتی, تمہیں بے حجابی بری لگتی, تمہیں بے حجابی اچھی لگتی ہے, تمہیں نقاب اچھا نہیں لگتا, سیکھو اسما سے. اسما بولی ابو جہل اگر کاٹ کے بوٹیاں بھی کر دے گا تو مصطفیٰ کا پتہ نہ بتاؤں گی. بے شک بے شک, حق حضرت. نوکری. ابو جہل آگے بڑھا, جلسے میں آنے والوں آگے بڑھا. یہ ظالم اتنی زور سے تماچا مارا, اتنی زور سے تماچا مارا کہ اسما کا کان پھٹ گیا, اللہ اکبر. خون نکلنے لگا. جلدی سے دوپٹہ اٹھایا, اسما نے صاف کر لیا, خون نکلا. اسما نے خون کو جذب کر لیا دوپٹے میں. ابو جہل کو سپاہیوں نے پکڑا, کیا کر رہا ہے؟ اگر مکہ میں یہ بھنک لگ گئی تو نے بچی کو مارا ہے, بچی پہ ظلم کیا ہے, ہوا الٹی چلنے لگے گی, جو مکہ کے لوگ تیرے ساتھ ہیں بچی کی وجہ سے تیری مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے. وہ ابو جہل اس بچی سے کچھ نہ کہے, جو مکہ آج تیرے پیچھے ہے تیری مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا. ابو جہل کو پکڑ کے لے آئے. اسما کا کان پھٹا ہے, لوگوں پورا دوپٹہ خون میں سنا ہے. اسما نے دیکھا ابو جہل چلا گیا, کھانے کا وقت ہوا, اپنے کان کی مرہم پٹی نہیں کیا, کھانا باندھا مصطفیٰ کے لیے لے کے چل دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے, کھانا کھانا زندہ باد. نہ باندھا, کھانا باندھا, لے کے چل دی. قربان جاؤ یار ان غلامیوں پر. اللہ کی قسم اس کا 1000واں کروڑواں حصہ ہمیں مل جائے نا, ہم کامیاب ہو جائے. کھانا باندھا لے کے چل دی. وہ لوگوں ذرا غور کرو, گھر کے لوگوں نے کہا اسما ابھی ابو جہل سونگتا پھر رہا ہے, ابھی تو ابو جہل دروازے پہ آیا تھا. کہا پریشان نہ ہو, مصطفیٰ کو کھانے کی ضرورت ہے, اپنی جان نہیں دیکھی جائے گی, مصطفیٰ کی غلامی دیکھی جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور بدر الشریعہ
नारा तकबीर। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर। जान नहीं देखी जागी, खास में जख्मी हो, पहले जख्म की मरहम पट्टी कर लो। कहा नहीं नहीं, जख्म की मरहम पट्टी होगी, देर हो जाएगी और मैं देर करना गवारा नहीं है, लेट हो मुझे ये गवारा नहीं है। मरहम बाद में देखा जाएगा, पट्टी बाद में देखी जाएगी, जान बाद में देखी जाएगी, माल बाद में देखा जाएगा, मुस्तफ़ा की इताअत पहले देखी जाएगी। सुभान अल्लाह हक है हजरत, बहुत खूब। कुर्बान जाए यार, तुझे टाइम पे नमाज का टाइम नहीं है, खाना टाइम पे पहुंचाऊंगी, लेके चल दी। अल्लाह अकबर। और लोगों, सारी खुदाई देख रही है, इस बच्ची के जज्बे को सलाम करो यार। हामिलान अर्श के फरिश्ते देख रहे हैं यार इस बच्ची के जज्बे को। अबू बकर तू ऐसे ही अफजलुल बशर ना बना, तूने सारे घर को नौकरी पे लगा डाला। बेशक बेशक। और अबू बकर तेरी एक ही कुर्बानी पे कुर्बान जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर की एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। ऐसी नहीं हो गई है। अस्मा चली, कान में जख्म है, खून रिस रहा है, 5413 फीट की ऊंचाई पे चढ़ के जब पहुंची, बाबा फाके से है, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठी, खाना खोलने लगी। या रसूलल्लाह खाना लाई है अस्मा, तनावुल फरमा ले। मुस्तफ़ा करीम ने बच्ची के चेहरे को देखा, थकावट के आसार है, बच्ची के चेहरे पे नजर डाली, दुपट्टे पे खून लगा है, मुस्तफ़ा ने खून देखा। मेरे नबी ने फरमाया अस्मा दुपट्टे पे खून कैसा? आंखों में आंसू आए। या रसूलल्लाह अबू जहल आया था। अल्लाह अकबर। आका अबू जहल आया था। लोगों, तुम्हारे बच्चों को अगर कोई मार दे तो खुदा की कसम आकर रो के शिकायतें करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं करते? अक्सर बच्चों की आदत है, अगर बच्चों को कोई मार देना तो माँ से जाके लिपटते हैं, बाप से लिपटते हैं। अल्लाह की कसम अस्मा जब आई, बाप को देखा ना, बाप से कुछ ना बोली, मुस्तफ़ा की बारगाह में खाना खोलने लगी। नबी ने देख के फरमाया अस्मा दुपट्टे पे खून कैसा? आंख में आंसू आए। या रसूलल्लाह अबू जहल आया था। नबी ने फरमाया अल्लाह खैर। कहा क्या हुआ? या रसूलल्लाह पता पूछ रहा था। तो कहा क्या हुआ? आका मैंने कहा मेरी बोटियां भी कर दे, मगर नबी का पता नहीं बताएंगे, नौकरी दिल से होती है। सुभान अल्लाह बेशक। रसूलल्लाह नहीं बताया, बता क्या हुआ? फिर अर्ज़ किया रसूलल्लाह मैंने जब पता नहीं बताया, अबू जहल आगे बढ़ा, आका में बच्ची थी, उसका भारी हाथ था, ऐसा चाटा मारा, ऐसा तमाचा लगाया। या रसूलल्लाह मेरा कान फट गया, खून बहने लगा। या रसूलल्लाह मैंने दुपट्टे में जज्ब कर लिया। मेरे आका मरहम पट्टी करने में देर हो जाती, इसलिए ना किया। या रसूलल्लाह खाना लेके आई हूँ। मुस्तफ़ा ने इतना सुना, हाथ उठाए, अर्ज़ की मौला अबू बकर से तेरा नबी राजी है, तू भी राजी हो जा। सुभान अल्लाह। मौला अबू बकर से मैं राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। लोगों, नौकरी ऐसे नहीं होती, इसको नौकरी कहते हैं। कसम खा के जाना इस जलसे से, नौकरी मुस्तफ़ा की करना है। अगर नौकरी कहीं भी करेंगे लेकिन नबी की सुन्नत के सांचे में डल के करेंगे। बेशक इंशाअल्लाह। नौकरी इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। घर में बूढ़ी माँ है, घर में बूढ़ा बाप है, इताअत करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। माल दिया है, तिजारत करेंगे, माल है, ज़कात देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसका नाम है नौकरी। नमाज का वक्त हुआ, काम बाद में, नमाज पहले पढ़ेंगे, नौकरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलेंगे तो सच बोलेंगे। इसका नाम है नौकरी। सब खड़े होकर खाना खा रहा है, स्टैंडिंग का खाना चल रहा, बैठ के खाएंगे, इसका नाम है नौकरी। क्या है इसका नाम? नौकरी। अल्लाह करे कि उनके नौकरों में हमारा शुमार हो जाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। खाली नारा लगाने से नहीं होगा ना, ना ना ना। खाली मकान के दरवाजे पे हाजा मिन फजली रब्बी लिखने से नहीं होगा ना, माशाअल्लाह मोटरसाइकिल पे लिखने से नहीं होगा, आई लव मोहम्मद लिखने से नहीं होगा। जी बेशक। मेरे मुसलमान का हाल क्या बताऊं आपको? घर में बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं। कुछ दिन पहले कर्नाटक में एक बच्ची थी जिसका नाम मुस्कान था,
کالج میں اس کے حجاب پہ جب درندوں نے ہاتھ اٹھائے تو اس نے نعرہ تکبیر لگا کے مقابلہ کیا، بے شک تو سارے بے شک حق مسلمانوں نے ہے اسٹیٹس لگایا، مسکان شیرنی ہے، مسکان زندہ باد۔ میں نے کہا مسلمان مسکان شیرنی ہے کا اسٹیٹس لگانے سے کام نہیں چلے گا، گھروں کی بیٹیوں کو مسکان بنانے سے کام چلے گا۔ بے شک حق ہے حضرت، بہت خوب۔ خالی اسٹیٹس سے کام نہیں چلے گا، نہ